نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔ معزز محترم محفل کے منتظمین بانیان، حضرت قبلہ شہید ناموس رسالت عاشق رسول مبلغ اسلام کے نائبین اور ان سے فیض یافتگان اور اس پاک محفل مقدس میں شرکت کی سعادت پانے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محفل کا عنوان آپ حضرات بار بار سن چکے، تاجدار صداقت کانفرنس۔ میں عرض کروں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالاتفاق تمام کائنات مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ صرف یہی نہیں، جس شے کی نسبت ان کی طرف ہو گئی وہ شے بھی اپنی جنس اور اپنی نوع میں وہ بھی افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ جن شہروں کا تعلق سرکار سے ہو گیا وہ دنیا بھر کے شہروں سے افضل ہو گئے۔ جن وادیوں کا تعلق سرسات سے ہو گیا وہ وادیوں سے افضل، جن غاروں کا تعلق سرکار سے جڑ گیا وہ غاروں میں افضل، اور جن پہاڑوں کا تعلق سرکار سے جڑ گیا وہ پہاڑوں میں افضل، جس امت کا تعلق سرکار سے جڑ گیا وہ ساری امتوں سے افضل۔ تو یہ امت افضل ہو گئی، اس لیے نہیں کہ یہ عبادت پہلی امتوں سے زیادہ کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کی نیکیاں پہلی امتوں سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق محبوب خدا سے جڑ گیا۔ اس واسطے اللہ نے فرما دیا کن تم خیر امت ہے،
تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو۔ سبب کیا؟ تعلق جڑ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سارے نبیوں کے صحابی بہت ہی پاکیزہ ہستیاں، مگر جو ہمارے آقا کے صحابی وہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل۔ تو ہر صحابی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ جو نعرہ آپ لگاتے ہیں، جو میرے اس پیارے شاگرد نے آپ کو یہ سکھایا، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ کسی مولوی صاحب کے حسن عقیدہ کی جھلک نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی صحابی کا قول بھی نہیں، یہ رب کریم کا فرمان ہے اور اعلان ہے قرآن میں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ قرآن پاک میں اللہ نے رسول اللہ کے صحابہ کی دو قسمیں بیان کی، کچھ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا دشمنان خدا و دشمنان مصطفیٰ سے۔ دوسری قسم وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، انہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور جہاد میں حصہ لیا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ بعد والے پہلوں کے برابر نہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا، جہاد میں شریک ہوئے، ان کا مقام اور مرتبہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے افضل اور اعلیٰ۔ لیکن آگے فرما دیا یہ ان کا مراتب میں فرق اپنی جگہ، لیکن اس بات میں دونوں شریک ہیں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، چاہے فتح مکہ کے بعد، چاہے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا، چاہے فتح مکہ کے بعد، چاہے فتح مکہ کے پہلے جہاد میں شریک ہوئے یا فتح مکہ کے بعد، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو ہر صحابی جنتی، مگر مراتب میں بڑا فرق، اور صحابی نبی نہیں ہوتا، ولی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن صحابی وہ ولی ہوتا ہے کہ صحابی کے علاوہ دنیا بھر کے سارے ولی اکٹھے کر لو، ان میں اوتاد بھی ہوں، ابدال بھی ہوں، کتب بھی ہوں، قطب الاقطاب بھی ہوں، غوث بھی ہوں، غوث اعظم بھی ہوں، تابعی بھی ہوں، سارے جمع کر لو، ایک عام صحابی کے برابر وہ سارے مل کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی بنتا کب ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، 100 سال وہ اللہ کی عبادت میں ڈٹ کے گزارے، دن رات، دن کو روزے رکھے،
رات کو قیام اللیل کرے، فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل بھی پڑھے، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، تہجد بھی، نوافل بھی پڑھے، پورا 100 سال اسے موقع ملا تو عبادت کرتے کرتے 100 سالہ عبادت کے بعد وہ صحابی بن جائے گا؟ نہیں۔ اچھا 100 حج کر لے بن جائے گا؟ قرآن پاک روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرے، ہزاروں بار قرآن پاک پڑھ لے، صحابی بن جائے گا؟ اربوں کھربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صحابی بن جائے گا؟ اچھا تو کب بنے گا صحابی؟ ایمان کی حالت میں صرف 1 سیکنڈ بھی نہیں، صرف 1 نگاہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، صحابی بن گیا۔ صرف 1 نظر دیکھ لی، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، 1 نماز نہیں پڑھی اس نے، ابھی نماز کا وقت ہی نہیں آیا، 1 روزہ نہیں رکھا، 1 درہم نہیں خرچ کیا رب کی بارگاہ میں، 1 بار کعبے کا طواف نہیں کیا، اب وہ 100 سالہ عبادت کرنے والے، لاکھوں رکعتیں نماز پڑھنے والے، ہزاروں بار قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، سینکڑوں بار کعبے کا طواف کرنے والے، وہ مقام نہیں پا سکتے جو اس صحابی کو مل گیا۔ اللہ اللہ، وہ دیکھو میدان جنگ میں، جہاد میں ایک شخص دشمن کے لشکر میں آیا تھا، لشکر اسلام سے جنگ کرنے، کہیں دور سے نظر پڑ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے دل نے کہا ایسا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے گھوڑے کو دوڑ لگائی، سرکار کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا، عرض کی حضور آیا تو تھا آپ کے دشمنوں میں، آپ کے خلاف لڑنے کے لیے، میرے دل نے گواہی دی ہے آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سرکار اب حکم دیجئے پہلے کیا کام کروں، میرا دل مچل رہا ہے، جن کا حمایتی بن کے آیا تھا میں چاہتا ہوں اب ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں اور کافروں کو ماروں۔ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں پھر جنگ میں جاؤں، یا جنگ ہو رہی ہے ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر پہلے کافروں سے لڑائی کروں پھر آگے کلمہ پڑھ لوں، پہلے کیا کام کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ایمان لائے بغیر جو بھی کام تو کرے گا نا وہ عبادت نہیں بنے گا، پہلے ایمان لا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا پھر جنگ میں جا، اگر تو مارا بھی گیا تو شہید بن کے جائے گا۔ لہذا اس نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اب پھر رسول اللہ کی اجازت سے گھس گیا کافروں کی صفوں میں، خوب تلوار چلائی، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا اور خود بھی شہید ہو گیا۔ کیوں جی؟ کتنی نمازیں پڑھی اس نے؟ کوئی روزہ رکھا، کعبے کا طواف کیا، کوئی صدقہ خیرات، قرآن پاک۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ قَلَّ عَمَلُهُ وَكَثُرَ أَجْرُهُ۔ عمل تو بڑا تھوڑا اس نے کیا ہے مگر اجر بڑا پا گیا، کیونکہ صحابی بن گیا نا۔ تو یہ عام صحابی کی بات کر رہا ہوں،
پھر عام صحابی سے جو انصار صحابی ہیں وہ افضل ہیں. سبحان اللہ. وہ جو مدنی صحابہ ہے نا، مدنی، سبحان اللہ. انصار کہتے ہیں مدینہ منورہ کے صحابہ. سبحان اللہ. عام صحابہ سے ان کا مقام اونچا. پھر ان انصار سے مہاجرین کا مقام اونچا. پھر انصار و مہاجرین میں سے وہ 1500 جو مقام حدیبیہ پر نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، سبحان اللہ. جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ 1500 وہ ان سب سے افضل اور اعلیٰ. تو یہ میں جو قسمیں بتا رہا ہوں نا، ہر ایک اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ. صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ میں چلتے جا رہے ہیں. کوئی کتا کا احمد تو صدیق اکبر کو پہنچے. صدیق اکبر نے ہولی کیسے بتایا ہم اسلام میں. یہ نہ کہنا امیر المجاہدین اپنے پاس سے گالیاں دے رہے ہیں، صدیق اکبر کو کتا بھونکے. انہوں نے تھوڑا تخفیف کی ہے، ہلکا کہا ہے، ورنہ تو مل رہا ہے روایات میں صرف کتا نہیں، کلب من کلاب النار، صحابہ کو بھونکنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو مہاجرین افضل، صدیق اکبر ان میں صف اول میں. اب بیعت رضوان والے افضل، صدیق اکبر ان میں بھی پہلے نمبر پر. پھر ان 1500 میں سے وہ 700 افضل ہیں جو غزوہ احد میں گئے. سبحان اللہ. صدیق اکبر ان میں بھی پیش. سبحان اللہ. پھر ان 700 میں سے ان 313 کا مقام اونچا سبحان اللہ. جو غزوہ بدر میں گئے تھے. تو صدیق اکبر سب سے آگے. رسول اللہ کی جھونپڑی کے بعد پہرا دے رہا ہے تلوار. اللہ اکبر. پھر ان 313 میں سے وہ 10 افضل جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، صدیق اکبر ان میں پہلا نمبر. سبحان اللہ. رسول اللہ نے 10 کا نام لے کے نا ایک ہی مجلس میں فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. سب سے پہلا نام کس کا آیا؟ وہی جو ابھی امیر المجاہدین کہہ رہے تھے، ابو بکر فی الجنہ. پہلا نمبر صدیق اکبر کا. پھر ان 10 میں سے وہ 4 افضل ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. صدیق اکبر ان میں بھی شامل، صرف شامل نہیں، پہلے خلیفہ صدیق اکبر. تو عام صحابی کی عظمت آپ کو بتائی. تو یہ سب سے اونچا جو صحابی ہے، اس کے مقام اور مرتبہ کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. آئیے ایک حدیث مسند ابی اعلیٰ میں، راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبرائیل، آج میرے پاس جبرائیل آیا. سبحان اللہ. جبرائیل تو آتا رہتا تھا بھائی، اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا. کیا اندازہ ہے کتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی جبرائیل نے؟ کم از کم بھی 6686 مرتبہ تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں ایک ایک بھی آیت لے کے آئے تو 6600، مگر نہیں.
24,000 مرتبہ آیا ہے رسول اللہ کی بات۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 24,000 مرتبہ۔ تو لگتا ہے صرف قرآن ہی لے کے نہیں آتا تھا، ویسے بھی دوڑ لگائی 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ آیا۔ وہ غار حرا والی پہلی وحی سے لے کر سرکار کے وصال اقدس تک 24,000 مرتبہ۔ کیوں آتا تھا؟ کیا پڑھی اس کو؟ چلو قرآن تو لے کے آیا، ایک ایک آیت تو نہیں، وہ تو پوری سورت بھی لے کے آ جاتا تھا، مگر یہ اتنا بار بار آنا جانا کیوں؟ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا، ان کے چھوٹے بھائی نے نشاندہی کر دی کہ کیا پڑھی تھی اس کو، کیوں آتا تھا، بتا دیا انہوں نے کیوں پھیرے لگاتا تھا۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، سبحان اللہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ۔ لو جی عشق محبت سرکار نے فرمایا اتانی جبرائیل، آج میرے پاس آیا تھا جبرائیل، فَقُلْتُ لَهُ، آج میں نے اس کو فرمایا، اے جبرائیل، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، میرے پاس تو آتا رہتا ہے، میری تعریفیں بھی کرتا ہے، اللہ پاک کا پیغام بھی لے کے آتا ہے، سلام بھی لے کے آتا ہے، میری شان عظمت بیان کرتا رہتا ہے، آج میں چاہتا ہوں حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، آج تو میرے سامنے میرے صحابی عمر ابن خطاب کی شان بیان کر میرے سامنے، اور لفظ دیکھیے حدثنی، مجھے سنا، میں سننا چاہتا ہوں، فضائل عمر بیان کر۔ تو جبرائیل نے آگے سے مجھے جواب دیا، یہ رسول اللہ صحابہ کو بتا رہے ہیں، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے فضائل و مناقب اتنے تو نہیں ہیں کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے وہ سارے میں بیان کر دوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جبرائیل نے یہ عرض کی کہ سرکار آپ کا حکم سر آنکھوں پر کہ حضور ایک ہی مجلس میں فضائل عمر ابن خطاب بیان نہیں ہو سکتے، اچھا پھر کتنا عرصہ چاہیے، وہ بھی جبرائیل اگر بیان کرے، جو نوریوں کا سردار، وہ اگر بیان کرے گا تو اس نے درمیان میں وقفہ تو کرنا کوئی نہیں، نور ہے، نہ اسے پیاس لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ وہ تھکے گا، نہ نیند آئے گی،
مسلسل بیان کرے، اور ماحول بھی اتنا پاکیزہ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں نوری کی نورانی زبان چلے، موضوع ہو فضائل عمر ابن خطاب، تو جبرائیل عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو حدثتک بفضائل عمر بن الخطاب منذ ما لبث نوح فی قومہ ما نفدت فضائل عمر۔ حضور اگر مجھے اتنا عرصہ دے دیا جائے رب کریم کی طرف سے اور کوئی کام نہ کروں، صرف فضائل عمر آپ کی بارگاہ میں بیان کرتا رہوں، 950 سال جتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارا، میں بیان کرتا رہوں 950 سال مکمل ہو جائیں، پھر ما نفدت فضائل عمر، حضور فاروق اعظم کے فضائل ختم تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ جبرائیل کو پتہ تھا، رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا عمر کے فضائل کتنے ہیں؟ کیوں جی؟ جن کے صدقے میں ملے، پھر یہ کیوں حکم دیا جبرائیل کو؟ سرکار کو یہ بھی پتہ تھا فضائل عمر کتنے ہیں، سرکار کو یہ بھی پتہ تھا جبرائیل جواب کیا دے گا۔ اصل راز اور ہے کچھ، گال بچ ہو رہے اصل مسئلہ اصل جو اس میں راز کی بات ہے نا، وہ اگلا جملہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر فاروق صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر ہے۔ اس فرمان سے عظمت صدیق اکبر ظاہر ہوئی، جس کی ایک نیکی کو بیان کرے جبرائیل 950 سالوں میں بھی بیان نہیں کر سکے گا، اس صدیق اکبر کی ساری نیکیوں کا اندازہ کون کر سکے؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ اندازہ لگائیے اور سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت کو ایک موقع پر فرمایا، اے حسان میری شان تو تو بیان کرتا ہی رہتا ہے۔ درباری نعت خوان تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کئی قصیدے سرکار کی عظمت اور شان میں، صورت کا بیان، سیرت کا بیان، کمالات، معجزات۔ میں حسان میری مدح سرائی تو تو کرتا رہتا ہے، میرے فضائل مناقب بیان کرتا رہتا ہے، کئی نعتیں کئی قصیدے میرے تو نے تیار کیے، لیکن حل قلت فی ابی بکر شیئا، تو میرے یار غار کے بارے میں بھی کوئی تو نے قصیدہ بنایا ہے؟ کیا چاہتے ہیں رسول اللہ یہاں سے؟ کیا خبر کہ صدیق اکبر کی کوئی شان بیان کرے؟ اے حسان صدیق اکبر کے بارے میں بھی کوئی شعر تو نے بنائے ہیں؟ تو وہ بھی تو حسان بن ثابت ہے۔ قال نعم یا رسول اللہ، عرض کی حضور ہاں وہ آپ کا محبوب ہے،
تو پھر میرے محبوب کا محبوب ہے نا، ان کے بارے میں بھی شعر تیار کیے ہوئے ہیں۔ آگے جملہ سنیے، کتنا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل وَأَنَا أَسْمَعُ، چل پھر تو سنا، میں سننا چاہتا ہوں۔ قل وَأَنَا أَسْمَعُ، واحد متکلم، اے حسان تو سنا نا، میں چاہتا ہوں صدیق اکبر کی شان تیرے منہ سے سنوں، چل سنا۔ انا اسمع، معلوم ہو گیا نبی پاک چاہتے ہیں کوئی صدیق اکبر کی شان بیان کرے، فرمائش کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ وہ حسان بن ثابت شروع ہو گئے، دو شعر، وسانس نئے نے فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہی اذ صعد الجبلا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حسان بن ثابت بیان کرنے والے اکیلے سرکار سن رہے ہیں اور حضور کی خواہش پر سنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان کتنی، حضور غار ثور میں ہجرت والی رات، ایک تو آپ جلوہ گر تھے، کل دو ہی ہستیاں تھیں، ایک آپ تھے تو دوسرا تو وہی خوش قسمت یار غار ہی تھا نا آپ کا، جو رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا جبکہ دشمن تعاقب کر رہے تھے۔ اگلا شعر، وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، وہ نبی پاک کا بڑا ہی محبوب سرکار کو سنا رہے ہیں حسان بن ثابت، وہ بڑا محبوب ہے نبی پاک کا، حضور بے پناہ پیار کرتے ہیں اس سے، اور زمانہ جانتا ہے، قد عالمو، یہ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں، دنیا جہان جانتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے، من البریت لم یعدل بہ رجلا، سارا جہان جانتا ہے کہ رسول پاک کی نظر میں اس کے برابر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تیری صداقت کو سلام ہے، سلام ہے، تیری صداقت کو سلام ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، جو کہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، اللہ۔ حسان بن ثابت نے صدیق اکبر کی شان میں دیکھو یہ 3-4 صفتیں بیان کر دی رسول اللہ کے سامنے حضور کے حکم پر۔ نمبر 1 کہ غار میں رسول اللہ کی خدمت کے لیے جو دوسرا شخص حاضر تھا وہ تھا صدیق اکبر۔ نمبر 2 دشمن پیچھا کر رہے ہیں، ڈھونڈتے تعاقب کرتے آ رہے ہیں، تو وہ نبی پاک کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ نمبر 3 وہ نبی پاک کا بڑا محبوب صحابی ہے، اور خاص طور پر نمبر 4 کہ رسول اللہ اس کے برابر کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لم یعدل بہ رجلا، نبی پاک کی نظر میں اس کے برابر کوئی نہیں، سب سے اونچا مقام اس کا۔ یہ کس نے بیان کیا؟ حسان بن ثابت نے۔ فضحک بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، رسول اللہ کھل کے ہنسے، حتیٰ کہ کچھ دانت مبارک بھی ظاہر ہوئے لبوں سے، اور ساتھ کہا کیا؟ واہ صدیق تیری عظمت کو سلام۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟
صدقت یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان سچ کہا ہے تو نے، واقعی میرا صدیق ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا۔ دل میں چار دی محبت جمع نہیں ہو سکتی، میرے گئے فرمان کو بغیر عمر عثمان علی حق کیا ہوا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیوں جی پہلا نمبر ہوا کہ نہیں؟ حسان بن ثابت نے کہا اس جیسا رسول اللہ کی نظر میں کوئی نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا سچ کہا ہے تو نے، واقعی وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا، یعنی واقعی وہ میرا محبوب ہے، واقعی اس کے برابر میری نظر میں۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، یارو یہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا اگر رسول اللہ کی نظر میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے تو خدا کی نظر میں پھر کس کا پہلا نمبر ہوگا؟ جسے سرکار سب سے افضل سمجھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی وہ سب سے افضل اور پہلا نمبر۔ تو خدا جس کو پہلا نمبر دے، مصطفیٰ جس کو پہلا نمبر دیں، تو کیوں نہ مرتضیٰ سے پوچھ لیں تاکہ گواہی پوری ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ صاحبزادے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، حدیث بخاری شریف میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت لأبی، ایک دفعہ میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سوال پوچھا، کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے والد گرامی ابا جان، رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ جتنی کائنات میں مخلوق ہے ان میں سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ پہلا نمبر کس کا ہے؟ قالا ابو بکر، مولا علی نے فرمایا اب سب سے آگے، سب سے افضل، سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی کا اگر نعرہ اس کا ہم ترجمہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ دمادم مست کلندر یہ مولا علی کا نعرہ ہے، تو جو ان کے خلاف نعرہ لگائے گا اس پر خوش ہوگے؟ جو مولا علی کے نعرے کے مقابلے میں اس کے برعکس نعرہ لگائے کیا مولا علی اس پر خوش ہوں گے؟ صرف یہی نہیں کہ ناراض ہوں گے، پھینٹی بھی لگائیں۔ جی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث ذکر کی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، جو بدقسمت بد نصیب یہ کہے کہ میں یعنی علی ابو بکر سے افضل ہوں، اس نے ایسی بات کی، اتنا بڑا بہتان اور تہمت، اتنا بڑا جھوٹ میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں مفتری کی جو حد ہے بہتان باندھنے والے کی 80 کوڑے
میں اپنے ہاتھ سے اس کو 80 کوڑے لگاؤں. جلدتہ، میں خود کوڑے لگاؤں. حد المفتری، بہتان تراش اور مفتری کی جو سزا قرآن اور حدیث میں ہے 80 کوڑے. اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، 80 کوڑے لگاؤں. تو ہم تو مولا علی کو خوش کرنے والے ان کے غلام ہیں، انہیں ناراض کرنے کی سکت نہیں رکھتے. صرف وہ کسی کو تھپڑ بھی مار دیں وہ بھی زمین میں دھس جاتا ہے، تو 80 کوڑے ان کے ہاتھوں سے کون کھا سکتا ہے؟ اس واسطے 3 گواہیاں ہو گئی کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر. فرمان خدا کیا ہے؟ صدیق اکبر کا پہلا نمبر. فرمان مصطفیٰ کیا ہے؟ صدیق اکبر کا پہلا نمبر. اور فرمان مرتضیٰ کیا ہے؟ صدیق اکبر کا پہلا نمبر. مزید کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.